لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ پروردگار جل جلالہ نے سورہ انعام کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جو تمہارے بعد تمہارا نائب بنانے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو آیا ہے اس آنے والے کے بعد اس کا جانے کا وقت آئے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا لے لے گا۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں اور منانا چاہیے، لیکن ایک سوچ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب آپ کے جانے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ وہ آپ کی جگہ لینے والا ہے۔ اس لیے کہ آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو سکتا ہے 22 سال کی عمر میں ہو، 25 سال کی عمر میں ہو، آپ کی عمر 30 سال کی ہو، تب آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہو تو آپ بیٹے کی ولادت کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن ذہن میں یہ بات نہیں رہتی کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ لینے والا آ گیا۔ اور ہوتا یہی ہے، دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں ان آنے والوں کے جانے کا وقت آ جاتا ہے، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ کو ان کا بچہ سنبھال لیتا ہے، ان کا بیٹا سنبھال لیتا ہے۔ تو قرآن نے یہ واضح لفظوں میں فرما دیا وہی ہے جس نے تمہارے بعد تمہارا نائب بنایا، اور اس کے بعد جو قرآن نے بات کہی ہے اسے سمجھے وَرَفَعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں کے بعض کے درجوں کو بلند کیا، بہت درجے بلند کیے۔ تم میں بعض ایسے ہیں جن کے درجوں کو اللہ نے بہت بلند کیے۔ اب اسے بھی تھوڑا سا سمجھیں کہ دنیا کے اندر انسان سملر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کوئی بہت امیر نظر آئے گا، کوئی بہت غریب نظر آئے گا، کسی کی بہت عزت ہوگی، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی صاحب اقتدار ہوگا تو کوئی محروم ہوگا۔ تو دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ درجات بہت ساروں کے بہت بلند ہوئے، تو آدمی جب کسی کو حسن و جمال کے اندر بڑا دیکھتا ہے، کمال میں بڑا دیکھتا ہے، مال میں بڑا دیکھتا ہے، اور اسی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے پاس جب دیکھتا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اسے عطا فرما دی۔ اچھا، آج کے دور کے اندر انسان خوش نصیب کسے سمجھتا ہے؟ جس کے پاس راحت کا سارا سامان ہو، آرام کی ساری چیزیں موجود ہوں، دنیا اسے خوش نصیب سمجھتا ہے۔ لیکن میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خوش نصیب کون ہے۔ کیا مالدار ہونا خوش نصیبی ہے اور غریب ہونا کم نصیبی ہے؟ تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ خوش نصیب کون ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، در حقیقت وہ خوش نصیب ہے، پھر وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر مولا اس کا اس سے راضی ہے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اب قرآن کا فلسفہ دیکھیے اور ہماری سوچ دیکھیے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ مال و منال آ جائے، جاہ و جلال آ جائے، اقتدار آ جائے، اور جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دے دیا ہے گویا وہ خوش نصیب ہے اور درجوں کے اعتبار سے بلند۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ہم تو کبھی مسجد میں جاتے ہیں اور قرآن خوانی کے اندر کسی کے انتقال پر جب دیکھتے کہ رش زیادہ ہے تو سمجھ جاتے کسی مالدار کا انتقال ہوا ہوگا۔ سب چہرہ پٹی کرانے کے لیے آ گئے کہ ہم بھی شریک تھے، لیکن جب کسی غریب کی قرآن خوانی ہو تو وہاں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ کوئی آئے اور یہ سالے ثواب کرے۔
تو ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ مال و منال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، جاہ و جلال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، حسن و جمال کا کسی کے پاس زیادہ ہو جانا، یہ در حقیقت اس کے خوش نصیب ہونے کی علامت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوش نصیب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔